وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 2390 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی کہ ایک شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ قرض پہ لیا، اور جب واپس کرنے لگے اس نے جب مطالبہ کیا تو سرکار نے فرمایا کہ اس سے پہلے سے زیادہ بڑا اونٹ ہی مل رہا تھا، اور اس کے سائز کا تھا نہیں جتنا اس نے دیا تھا، تو بڑا ہی اونٹ دے دیا، اور فرمایا تم میں بہتر وہ ہے کہ قرض اچھی طریقے سے اتارے۔ باقی چیزوں پہ کلام ہو گیا، اس پر کلام ہو رہا تھا کہ کیا جانور کو قرض لینا شرعاً جائز ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ، تینوں ائمہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو منع فرماتے ہیں۔ ایک ترمذی کی روایت ہے، وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو جانور کے بدلے میں ادھار بیچنے سے منع کیا۔ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کی بکری لے لیں، کھا لیں پی لیں، پھر کہیں کہ چلو اب میں بکری تم سے ادھار لے لی، یہ بکری لے لو ادھار، یعنی ادھار کا بدلہ۔ نبی کریم نے منع فرما دیا۔ اچھا، اس حدیث کے اندر ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی کریم نے اونٹ دلوایا ہے، اس کو اونٹ لیا، اونٹ دلوایا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو اور اس کے خلاف دوسری حدیث میں سرکار کا قول ہو، تو عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتا بلکہ قول دلیل ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے مخالف کوئی قول نہ ہوتا، نبی کریم کی کوئی بات یا کوئی حدیث نہ ہوتی، پھر ہم اس کو کہتے کہ یہ بالکل اس سے استدلال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک خاصہ تھا کہ جو ہوا، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو جانور کے بدلے ادھار لینے سے منع فرمایا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ہمارے فقہ حنفی میں آپ قرض صرف اس چیز کا دے سکتے ہیں کہ جو موزونی، مکیلی یا عددی متقارب ہو۔ موزونی کا مطلب جس کا آپ وزن کریں، جیسے آٹا وغیرہ ہوتا ہے۔ مکیلی وہ ہوتی ہے جس کو برتن وغیرہ سے آپ ناپتے ہیں، جیسے بوریوں کے اندر ناپ کے کوئی چیز بیچنا، یا کنستر یا برتنوں کے اندر اس طرح غلہ وغیرہ ناپ کے دیا جاتا ہے، یہ مکیلی کہلاتی ہیں۔ اور عددی متقارب انہیں کہتے ہیں۔ عددی کا مطلب جن کو گنا جا سکے، اور متقارب کا مطلب ان کے جو چیز کے افراد ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ملتی جلتی سی ہوں۔ جیسے انڈے دیکھیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور ہم انڈے گن کر دیتے ہیں، یہ عددی متقارب کہلائیں گے۔ ایسے ہمارے کراچی کے اندر مالٹے جو ہیں درجن کے حساب سے ہوتے ہیں، گن کر دیے جاتے ہیں۔ پنجاب سائیڈ پر یہ موزونی بنتے ہیں، وہاں پہ وزن کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے اعتبار سے عددی متقارب ہوتے ہیں، اور یہ کہلاتے ہیں موزونی، مکیلی اور عددی متقارب۔ ان پر ایک لفظ بولتے ہیں، اگر آپ کو یاد رہے، مثلی اشیاء۔ یہ مثلی اشیاء ہیں، کیا مطلب؟ یعنی ان کا بعینی ہم مثل موجود ہے۔ دیکھیں نا، میں اگر آپ سے 5 کلو گندم لیتا ہوں اور واپس کرنے لگوں تو 5 کلو گندم تول کر آپ کو دے سکتا ہوں، پہلے والی اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ بھی 5 کلو، یہ بھی 5 کلو، پیمانے سے آرام سے آپ ناپ سکتے ہیں۔ اسی طرح کہ مخصوص برتن میں بھر کر، 4 کلو کا برتن ہے، میں نے آٹا بھرا اور آپ کو دے دیا قرضے کے طور پر، واپسی میں آپ اس میں اتنا ہی آٹا بھر کے مجھے واپس کر دیا۔ دیکھیں جتنا گیا تھا بعین ہی اتنا آیا، ہم مثل ہیں، اس لیے ان کو مثلی اشیاء کہتے ہیں۔ ایسے آپ نے کہا 6 انڈے مجھے ادھار دے دیں، میں آپ کو انڈوں کی شکل میں واپس کر دوں گا، میں دے سکتا ہوں آپ کو 6 انڈے، آپ 6 انڈے بعد میں مجھے 10 دن بعد واپس کر دیں۔ یہ عدد متقارب بھی چونکہ ہم مثل ان کا قائم ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو مثلی کہتے ہیں۔ اس کے مقابل ایسی چیزیں کہ جن کے افراد آپس میں بہت زیادہ فرق رکھتے ہوں، وہ مثلی نہیں ہوتی، وہ قیمی اشیاء کہلاتی ہیں۔ جیسے بکریاں آپ دیکھیں، 2 بکری کھڑی کر دیں ایک ہی نسل کی، سائز مختلف ہوگا، وزن مختلف ہوگا۔ اگر میں ایک بکری آپ سے ادھار لے لوں، جواب میں دوسری بکری دے دوں کہ یہ میں قرض اتار رہا ہوں، پہلی والی کا وزن دیکھ لیں، اس کا وزن دیکھ لیں، اس کا قد، اس کا قد، اس کا دودھ دینا، اس کا دودھ دینا، بہت فرق ہوگا۔ تو چونکہ ایسی چیزیں کہ جن کے افراد بہت ایک دوسرے سے فرق رکھتے ہوں، انہیں مشکل لفظ ویسے عددی متفاوت کہتے ہیں، نہ یاد رہے تو انہیں قیمی کہتے ہیں۔ قیمی کا مطلب کہ آپ اس کا مثل تو دے نہیں سکتے، ان کی قیمت دے سکتے ہیں۔ لہذا اگر میں نے ایک بکری ادھار خرید سکتا ہوں، قرض نہیں لے سکتا، یعنی میں بکری لے رہا ہوں تو میں 6 مہینے بعد پیمنٹ دے دوں گا، یہ میں کر سکتا ہوں، تو اس کی قیمت مقرر کر کے پھر 6 مہینے بعد میں پیمنٹ دے دوں گا۔ لیکن یہ طریقہ غلط ہوگا کہ میں بکری لوں اور بکری اس کی مثل دے دوں۔
کیوں غلط ہوگا؟ غلط اس لیے ہوگا کہ اگر ادھار کے اندر کوئی چیز آپ لیتے ہیں واپس کریں تو اتنی ہی دینی ہوتی ہے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جیسے بھی نبی کریم نے فرمایا کہ زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم ہو جائے یہ غلط ہوگا۔ تو جب آپ مثلی اشیاء دیتے ہیں تو چونکہ اس کو ناپ لیتے ہیں، اس کو تول سکتے ہیں، اس کو گن سکتے ہیں اور افراد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سود سے انسان بچ جائے گا، کیونکہ اگر ہم ادھار لے کے اس طرح دیتے ہیں اور کمی ہو جاتی ہے یا ہم زیادتی کو مشروط ٹھہرا لیں کہ تھوڑا زیادہ ہی دینا تو یہ سود بن جاتا ہے۔ تو ان میں تو نہیں ہو سکتا مثلی اشیاء میں، اس لیے ان کا قرض لینا دینا بالکل جائز۔ لیکن جانور جو ہیں جو قیمت والے کہلاتے ہیں، قیمی اشیاء کہلاتے ہیں، اس میں اگر میں بکری لے لوں اور بکری جواب میں دوں تو ضرور وہ پہلی والی سے یا تو کم ہوگی یا اس سے تھوڑی بہت زیادہ ہوگی، برابر تو شاید کوئی لاکھوں میں ایک کوئی اتفاق ایسا نکل آئے۔ تو کمی بیشی اگر ہو گئی تو اس میں سود متحقق ہو سکتا ہے، اس لیے یہ منع ہوگا۔ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو طرز عمل نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ سرکار کی خصوصیات میں سے آپ کہہ لیں، یا سرکار نے خاص کسی موقع پہ اس کی اجازت دی، اور اس کے بعد اصل ہمارے لیے سرکار کا قول مبارک ہے، اور وہ یہی ہے کہ سرکار نے حیوان کے بدلے ادھار حیوان کو حیوان کے بدلے ادھار لینا دینا منع فرما دیا۔ اسی کو آپ بنیاد بنائیں گے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کوئی بکری دے دیں ادھار کے طور پر، وہ کھا جائے پی جائے استعمال کر لے، اور پھر ایک بکری کا یہ میں اس بکری کی قیمت، یہ بکری کے بدلے میں آپ کو یہ ادھار اتار رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، کمی بیشی ہو جائے گی اور سود بنے گا، اس کو خیال رکھیے۔ اگلی باب کی طرف آتے ہیں، حسن التقاضی، عمدہ طریقے سے قرض کا تقاضا کرنا۔ 2391 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس سے اس کے اعمال کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں لوگوں کو چیزیں فروخت کرتا تھا تو میں مالداروں کو ادائیگی کے لیے مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کا قرض معاف کر دیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ گویا کہ کوئی میدان محشر کا سرکار نے منظر کشی فرمائی ہے، بیان ایسے فرمایا جیسے ماضی میں ہو چکا ہے۔ تو چونکہ سرکار کو چیزیں دکھائی گئیں اور وہ ماضی ہو گیا جب سرکار بیان کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے کبھی کبھی اس طرح کے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں جیسے یہ ہو گیا، لیکن حقیقتاً تو یہ معاملات میدان محشر میں ہوں گے۔ تو گویا کہ اس شخص کو میدان محشر میں بلایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے طرز عمل کے بارے میں دریافت فرمائے گا، حالانکہ سب جانتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہلت دیا کرتا تھا، ایک روایت میں کہ خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا تھا، تو وہ جواب دے گا کہ اسی طرح یہ جو یہاں بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو بندہ ہو کر میرے بندوں کے لیے آسانی کرتا تھا، تو میں رب ہو کر تیرے لیے آسانی نہ کروں، جا میں نے تیری بخشش فرما دی۔ تو اب یہ حدیث میں ہے کہ وہ شخص فوت ہوا، اس کے اعمال کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا، جب میں خرید فروخت کرتا تھا تو مالداروں کو تھوڑا مہلت دیتا تھا۔ اس سے میرے وہ بھائی ذرا درس حاصل کریں کہ اگر کوئی پارٹی بہت ہی جینین پارٹی ہے، سالڈ پارٹی ہے، دیانتدار آدمی ہے، تو اب اس کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرنا غیر مناسب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز مال وغیرہ دیا، اب آپ نے پیمنٹ لینی ہے، ایک دن ڈیلے ہو گیا، 2 دن ہو گیا، آپ کو یقین ہے کہ یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیمنٹ کھا جائے، تو پھر یہ جو سابق قرینہ ہے وہ آپ کو ایک نامناسب رویے کی طرف کیسے آنے دے رہا ہے؟ لیکن بعض اوقات فون کر کے ایسے لوگوں کو بھی برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے، گالیاں سنا دی جاتی ہیں، غلط چیز ہے، تھوڑا صبر و تحمل۔ آج کل تو واٹس ایپ ہیں، میسیجز چل سکتے ہیں، میل چل سکتی ہے، ایک ریمائنڈر، سافٹ ریمائنڈر کر دیں ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پر کہ جو ادائیگی میں جان بوجھ کر کبھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، ضرور کوئی شرعی مجبوری ہوگی تو مہلت دینی چاہیے۔ اور اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اچھا نہیں ادا کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ بعض اوقات تو لوگ بہت چلاک ہوتے ہیں، اپنے آپ کو غریب دکھاتے رہتے ہیں اور پیسہ ان کے پاس بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو اس کو تو مہلت نہیں دینی چاہیے۔ ایسے ہی وہ غریب کہ جب ایک نے اس پہ شفقت کرتے ہوئے قرض معاف کیا تو اس نے کہا یہ بڑا اچھا طریقہ مل گیا اپنے کو، دوسرے سے قرضہ لیا اور اس کے سامنے فقیر بن گئے، اس سے معاف کروا لیا، تیسرے سے۔ ایسا جو عادتاً ہوتا ہے اس کو بھی مہلت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اب اس کی عادت پختہ ہو جائے گی، یہ 10 سے مانگے گا اور ان سب کو کہے گا تو میرا قرضہ معاف کر دو، بلکہ آپ کی مثال بنائے گا
کہ دیکھیں اس کا بھی تھا، اس نے معاف کر دیا، اس کا بھی تھا معاف کر دیا، آپ بھی کر دیں۔ اب یہ کبھی بھی صحیح طریقے سے کمانے کے قابل نہیں ہو سکتا، پکڑ دھکڑ کر کے معافی۔ اچھا، ہر ایک تو آپ کی طرح شرافت سے معافی نہیں دے دے گا، بعض تھپڑ بھی مار دیں گے، بعض گالیاں بکیں گے، بعض دھکے دیں گے، بعض دھمکیاں اور تڑی لگائیں گے، یعنی ذلیل کر دیں گے اس کو۔ لیکن اب وہ عادی ہو چکا ہے کہ جی وہ یعنی گویا کہ ذلت پسند ہو جائے گا، اپنی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے تیار۔ اس کے بیوی بچے بعض اوقات ایسے ہم نے دیکھا ہے، بیوی بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ گلٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر کے دروازے کے باہر ایک آدمی شور مچا کر گیا ہے، لیکن اس کی عادت بن گئی کہ 10-5 دفعہ آئے گا تو 11ویں 12ویں دفعہ معافی کر دے گا، میں ایسی فقیر بن کے دکھاؤں گا۔ یہ عادت بالکل غلط ہے، ایسے بھی کسی شخص کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ہے بیچارہ واقعی تنگ دست ہوا، حالات بگڑ جایا کرتے ہیں اور شریف النفس ہے اور سفید پوش ہے کہ بظاہر بیچارہ صحیح نظر آتا ہے لیکن حالات بڑے خراب ہیں، اور یہ جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو آپس کا پتہ ہوتا ہے، پھر اس کو آپ اگر ذلیل کریں گے، پھر اس کو آپ گریبان پکڑیں گے، اسے گھسیٹنے کی کوشش کریں گے، یا بھری مجلس میں پنچایت میں بٹھا کر اس بیچارے کو خوب اچھی طرح باتیں سنائیں گے، پھر چاہے آپ قرضہ معاف بھی کر دیں، ایسا قرضہ معاف کرنے کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا کہ آپ نے بھڑاس تو نکال دی ساری۔ اس کی عزت نفس ملحوظ رکھیں، تنہائی میں اس کو بلا کر مطالبے میں دیکھیں، ہم نے پہلی بات گزری کہ تھوڑی بہت شدت ہو جائے، گنجائش، تھپڑ نہ ماریں، بے عزت نہ کریں، لیکن تھوڑا سختی ہو سکتی ہے اور بہتر ہے کہ وہ بھی نہ ہو، لیکن چل جائے گا۔ اب اگر وہ بیچارہ واقعی تنگ دست ہو گیا نہیں ہے تو یا تو مہلت دے دیں، اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں قرضہ معاف کر دوں تو اس کو بھی مہلت دے دیں، 6 مہینے کے بجائے سال کر دیں، سال کے بجائے 2 سال کر دیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ سال 2 سال میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر قرضہ معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے یہ قرض معاف کرنا آپ کے لیے بروز قیامت نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس پہ غور کیجیے گا۔ اگلا باب ہے باب هل یعطى اکبر من سنہ، کیا قرض خواہ کو اس کے اونٹ کی عمر سے بڑا اونٹ دیا جائے؟ حدیث وہی ہے جو پیچھے گزر گئی، 2392 حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے لگا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اونٹ دے دو۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم کو اس کے اونٹ سے بڑی عمر والا اونٹ ہی ملا ہے، وہ نہیں ملا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ کچھ فرماتے، اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے پورا قرض ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پورا اجر عطا فرمائے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہی اونٹ دے دو، یعنی بڑی عمر والا دے دو، کیونکہ وہی بہترین لوگ ہیں جو قرض اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ حدیث گزر گئی ہے، ترغیب جملہ صرف مزید یہ کہوں گا، کبھی آپ نے کسی سے قرض لیا ہو تو دیکھیں اس نے ایک احسان کیا ہے، اور بعض اوقات تو آپ 1 سال میں 2 سال میں قرض ادا کرتے ہیں، اگر یہی پیسہ اس کے پاس ہوتا وہ انویسٹ کر سکتا تھا، اپنی کتنی ضروریات میں اس کو استعمال کر سکتا تھا، نفع بھی ہوتا اور اس کو فائدہ ہو جاتا، لیکن وہ ہماری وجہ سے اس نے نقصان کیا۔ اب وہ زیادہ کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا، اس نے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کہا کہ 1 لاکھ لوگے 1.5 لاکھ دو، وہ آپ کو مہلت بھی دے رہا ہے۔ تو یہ مروت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جواب میں دیں تو کچھ زیادہ دے دیں، یہ احسان کا اچھا بدلہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس میں بھی بعض اوقات تو لڑتے ہیں، بلکہ 1 لاکھ دیا ہے تو 98,000 دے کے کہتے ہیں 2,000 اور معاف کر دو کیونکہ یار ہم پریشانی میں، تو یہ طریقے صحیح نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال دیکھ رہا ہے سب معاملات۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابو حسن القضاء، عمدگی سے قرض ادا کرنے کا باب، 2393 نمبر حدیث پاک ہے، اور وہی حدیث جو گزری ہے کہ ایک شخص، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص عمر کا اونٹ لینا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے لگا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اونٹ عطا کر دو۔ صحابہ نے اس کی عمر کا اونٹ تلاش کیا تو ان کو نہیں ملا، مگر اس سے بڑی عمر کا اونٹ مل گیا، تو آپ نے فرمایا اس کو یہی اونٹ دے دو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے پورا قرض ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پورا اجر عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو بہت اچھی طرح قرض ادا کریں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2394، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس وقت آپ مسجد میں تھے،
تو مسعر کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ وہ چاشت کا وقت تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور پھر یہ راوی کہتے ہیں کہ میرا آپ کے اوپر قرض تھا تو آپ نے مجھے قرض ادا کیا اور کچھ زیادہ دیا۔ تو ابھی بھی بات گزر گئی ہے، میں اپنی بہنوں سے خاص طور پہ گزارش کروں گا جو محلوں میں ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے رہتی ہیں، جب آپ دیں تو کچھ زائد دے دیں، ٹھیک ہے، تاکہ سنت پر عمل ہو اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ مزید برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ اگلا باب ہے باب اذا قضا دون حقہ او حل لہ فہو جائز، جب مقروض قرض خواہ کے حق سے کم ادا کرے یا قرض خواہ اپنا حق معاف کر دے تو جائز ہے اس کا بیان۔ 2395 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد غزوہ احد کے دن شہید کر دیے گئے تھے اور ان پر قرضہ تھا۔ قرض خواہوں نے اپنے حقوق کا شدت سے تقاضا کیا، اور یہ کچھ یہود تھے غالباً جو اگلی حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ شدت سے تقاضا کیا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ان قرض خواہوں سے میری سفارش کر دیں کہ وہ میرے والد کے قرض میں میرے باغ کے تمام پھلوں کو قبول کر لیں اور میرے والد کا قرض معاف کر دیں۔ تو اب وہ باغ کے جو پھل تھے وہ ان کے مطالبے سے کم تھے۔ حضرت جابر چاہ رہے تھے کہ صلح والی صورت بن جائے کہ آپ کا قرض تو زائد ہے لیکن اب والد صاحب انتقال کر گئے تو جتنا اس وقت پھل ہے سب آپ بطور قرض لے لیں اور بس قرض کو معاف کر دیں۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارش فرمائی تو انہوں نے اس پیشکش کا انکار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اب یہ جابر کہہ رہے ہیں کہ ان کو میرا باغ عطا نہیں کیا بلکہ فرمایا ہم کل تمہارے پاس آئیں گے، تو یعنی باغ میں رہنا ہم آئیں گے۔ پھر آپ دوسرے دن صبح ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے کھجوروں کے درختوں کے گرد طواف فرمایا، گھومے آپ، اور اس کے بعد پھلوں میں برکت کی دعا کی، پس میں نے ان پھلوں کو کاٹا یعنی اتارا اور ان لوگوں کا پورا قرض ادا کر دیا اور ہمارے لیے پھر بھی پھل بچ گئے۔ پہلے میں اگلی حدیث بھی ذکر کر دیتا ہوں، وہ بھی یہی ہے، مطلب تو تھوڑا ایک ساتھ مل کے تشریح کر لیں گے، بلکہ اب وقت تھوڑا کم ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوسری حدیث بھی ملا کر پھر ایک ساتھ تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔